ایک بھائی تھا، ایک دوسرا بھائی بھی چلا گیا، اور اب تیسرا بھائی کہاں؟ ہم تو 3 بھائیوں کو جانتے ہیں۔ ایک حکومتی گمنام لیڈر، مشیر، یا پھر بھائی؟ علی امین گنڈا پور مستعفی، بریکنگ نیوز ہے کیا؟ اور سندھی اجرک پلیٹ کے بعد اب ہے پنجابی نمبر۔ ایک بڑا کارنامہ اس لیڈر کا، ذرا دیکھیے۔ الطاف حسین کی گرفتاری کی خبر، ان کی جیل میں گرفتاری میں نہیں پیش کی۔ خان کی کال، مزاحمت یا للکار؟ شیعہ جماعتوں کا ایک بڑا اعلان، یہ اعلان کیا ہے؟ اور وہ خواب پورا ہونے والا ہے، 27ویں ترمیم آنے والی ہے۔ شرجیل تیرے جاں نثار کیوں؟ لیاری کے لوگوں کا ایک بڑا کارنامہ، خفیہ۔ اور ایک بڑی خبر ایس بی سی اے کی ہماری درست ثابت ہوئی، کیا ہے؟ تہلکہ انگیز خبروں کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اور جہاں بیٹھے ہیں مضبوطی سے بیٹھے رہیے گا، اور ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنیے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کھیل کہاں جا رہا ہے۔ آج آپ کو ہم دینے والے ہیں بڑی اہم خبریں، لیکن ان سب کے لیے ہمیشہ کی طرح شرط ہے کہ ڈریے گا مت، خوفزدہ مت ہو۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، صرف ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا، ابھی وقت برا نہیں ہے آپ پر۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بڑی خبروں کے ساتھ۔ ایک بڑی خبر سے آغاز کرتا ہوں۔ آج سے 11-12 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر فاروق ستار دبئی گئے تو وہاں پرویز مشرف بھی تھے، اور پرویز مشرف کے ساتھ ایک اور بھائی بھی تھا۔ ذرا سنیے۔ He is a natural actor. He acted very well. I was highly impressed. The emotions that he showed were most impressive. I am impressed. پہلے وہ تیسرے بھائی کا ذکر کریں گے، وہاں کے رک جاتے ہیں، یعنی کہ پہلا بھائی کون، انہیں چھوڑ دیا، دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اب تیسرا بھائی کون؟ یہ ہے آج کا ایک بڑا اہم خبر، اور اس میں چھپے ہیں بڑے اہم راز اور بڑی اہم معلومات آپ کو دینے والا ہوں، تو ذرا تھام کے رکھیے گا اور چیزوں کو غور سے سنیے گا۔ آئیے ایک بڑی اہم خبر سب سے پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے استعفے کی بازگشت مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب ذرائع کی طرف سے یہ خبر چلائی گئی، اور آپ یہ خبر کی کٹنگز دیکھ سکتے ہیں جو جنگ اخبار میں لگی، کہ یہ خبر ذرائع سے چلی کہ علی امین گنڈا پور کے متعلق عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر یہ خیبر پختونخوا میں ہونے والا آپریشن جو کہ فوج کر رہی ہے اگر نہیں روک سکتے ہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ میں نے اس لفظ پر فوکس کیا کہ فوج کہہ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمران خان اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت کے ہر فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اب اگر یہ فوجی آپریشن کا بات ہو رہی ہے اب، اور علی امین گنڈا پور اسے نہیں روک پاتے تو استعفیٰ دے دیں۔ لیکن یہ کہانی میں آگے اور بتا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک حقیقت ذہن میں رکھیے کہ جب یہ باجوڑ کے واقعات رونما ہوئے اور وہاں پر ایک مارٹر گولے کے نتیجے میں وہاں ایک بچی کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، تو اس کے بعد وہاں پر موجود طالبان اور وہاں پر موجود پاکستان کی فوجی قیادت کے خلاف وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی، اور تقریر میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب یہ اچھے اور برے طالبان کا کھیل ختم ہونا چاہیے، اور بعد میں انڈیا کی حکومت نے باقاعدہ علی امین گنڈا پور کے اس پیغام کو، اس بیان کو باقاعدہ FATF کے حوالے کیا کہ دیکھیے ایک وزیر اعلیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اچھے طالبان بنائے جاتے ہیں۔
जाते हैं। खैर ये नुक्ता यहाँ तक था। अगले दिन अली अमीन गंडापुर के फिर वही पाँव कँपाने लगे। असल में उनका मसला यह है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। एक तरफ वो इमरान खान की ख्वाहिश पर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में बयान देते हैं, और अगले दिन फिर जब दूसरी तरफ खाई की तरफ नजर जाती है तो फिर दूसरा बयान आता है। फिर अगले दिन उनका बयान आया कि नहीं, इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है। तो बयान की तब्दीली हुई, और ये बयान की तब्दीली आपको मालूम है कि यहाँ यू टर्न लेना तो आसान सी बात है, और खान साहब खुद कहा करते थे कि यू टर्न लेना तो बड़ी अहम बात होती है। खैर मेरा मौजू इस वक्त ये नहीं है। मौजू ये कि उसके बाद ये बयान शुरू हुआ कि अगर वो फौजी ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी दे दे। उसके बाद उमर अयूब साहब को दरमियान में कूदना पड़ा, और आपको ये अखबार की सुर्खी वाज़ेह तौर पर कह रही होगी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अली अमीन गंडापुर मुस्तफ़ी नहीं हो रहे। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान की तरफ से बयान चला कि दी हुई सीट खान की है, खान जब चाहेंगे तब ले लेंगे। अब हमारे पास क्या खबर है? अब हमारे पास क्या खबर है? अब मसला यह है कि इतलात हमारे पास ये आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को खान आपकी नज़र में क्या निकालना चाह रहे हैं? नहीं जी, खान उन्हें रखना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये बाज़गश्त सामने आ रही है, और पाकिस्तान में जो अशराफिया की मीटिंग्स हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में बैठे सहाफ़ी इस बात को कोट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर ने कुएँ का रास्ता साथ रखा हुआ है और अब खाई की तरफ उनका सफ़र जारी है। तो अब क्या अली अमीन गंडापुर वाकई में मुस्तफ़ी हो जाएंगे, या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, या फिर वहाँ सूरत हाल क्या होगी, जब आपको जल्द ये सारा मंजर सामने आने वाला है। लेकिन सारे इस मंजर से पहले आज मुझे मेरी एक जादूगरनी ने बड़ी अजीब बात बताई। मैं आज से पहले ये बातें नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मामला क्या हो रहा है। बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ। आज मेरी एक जादूगरनी ने मुझे इस्लामाबाद से एक चीज़ की कंफर्म रिपोर्ट भेजी है, और उसने मुझे ये कहा है कि अनीस भाई एक बड़ी खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर बाकायदा 27वीं तरमीम की तैयारी शुरू हो चुकी है, और 14 अगस्त के करीब करीब आपको बिलावल भुट्टो जरदारी इस सारे प्रोसेस में सरगर्म नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी मुझे खबर दी है, ये बहुत बड़ी खबर दी, और बाकायदा सोर्स ने कोट किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मौजूदा हुकूमत ने राब्ते किए हैं, और इस हवाले से कुछ खबरें बाज़गश्त आपको अगले चंद दिनों के अंदर सुनाई देगी। आपको मालूम है बहुत सारी खबरें हमारी जादूगरनी वो देती है जो दुनिया बाद में कहती है। आपको याद है मैंने आपको ये जो बिल्डिंग गिरी थी लियारी के अंदर, और मैंने आपको SBCA के बहुत सारे अफसरान के नाम बताए थे, और मैंने कहा इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ महाज खुलना चाहिए, इन सब के खिलाफ बात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर यह हुआ कि आज SBCA को एक नोटिस मिल चुका। ये देखिए, ये दिखा रहा हूं आपको, जिसमें कहा गया है कि 1984 से लेकर अब तक के उन तमाम अफसरान की फहरिस्त फराहम की जाए। जो मैं आपको तहलका अंगेज डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, और इसके अंदर वाज़ेह तौर के अंदर लिखा हुआ है कि उन तमाम लोगों के नाम दिए जाएं, जिन जिन की उधर पोस्टिंग्स रही, जिन जिन्होंने काम करवाया, सबके नाम दिए जाए। और ये सारे नाम मैंने आपसे कहा था कि DSP साहब आपको नाम चाहिए, मुझसे ले लीजिए, तो अब उन्होंने बाकायदा ये नाम मांग लिए। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके सामने वाज़ेह रख रहा हूँ। लेकिन खैर इस खबर से भी कुछ और भी खबरें हैं, और भी बहुत सारे गम है दुनिया में। आगे आगे चलिए। एक खातून है जिसे आम तौर पर किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब के इब्तदाई दिनों से बड़े ही करीब समझा जाता था, और वो नाम है किश्वर ज़हरा साहिबा का। किश्वर ज़हरा साहिबा के मुतालिक ये कहा जाता है कि 1986-87 में बनने वाली MQM यानी कि जो उस वक्त बनी और जो उसका उरूज का वक्त था, उस वक्त से किश्वर ज़हरा साहिबा बड़े ही करीब तस्वुर की जाती रही है MQM की लीडरशिप के। और इस हवाले से किश्वर ज़हरा साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब गिरफ्तारी का मामला आया था, और जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैंने कायल किया था कि वो गिरफ्तारी दे दे, और जब मैंने उन्हें कायल किया था कि वो गिरफ्तारी दे दे, तो फिर मैं ही उन्हें गाड़ी में लेकर गई थी, और मैंने ही बाकायदा उन्हें पुलिस के हवाले किया था। और उन्होंने पूरी तफसीलात बताई। लेकिन इस तफसीलात में बताते बताते उन्होंने एक जुमला अदा किया। उन्होंने ये कहा कि आमिर खान अब हमारे साथ नहीं रहे,
لفظ استعمال انہوں نے کیا کہ عامر خان اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. تو کیا عامر خان اب واقعی میں ایم کیو ایم کا حصہ نہیں رہے اور ایم کیو ایم میں نہیں رہے؟ اور دوسری اہم بات انہوں نے کہی کہ جناب یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں اس میں جو 22 اگست کو واقعات رونما ہوئے تھے اس میں خواتین شامل نہیں تھی اور یہ خواتین کہیں باہر سے آئی تھی اور یہ پورا پروگرام پلانٹڈ تھا اور اس میں ایم کیو ایم کا حصہ نہیں تھا اور ایم کیو ایم نے اس سارے معاملات میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سازش تھی اور سازش کے ذریعے الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کو پھنسانے کی یہ ایک کوشش تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہی ہے کیشور زہرا صاحبہ. سننا چاہیں تو سن لیجیے. عورتیں کہ وہ اے آر وائی پہ یا کس پہ حملہ کر رہی ہیں. اچھا میں وہاں تھی لیکن جب پتہ چلا تو میں خود ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی بالکل وہاں پر. جو حملے کر رہی تھی ایک بھی عورت ایم کیو ایم کی نہیں تھی. اٹ واز پلانڈ. ایک بھی عورت. میں ہر خاتون کو جانتی ہوں ایم کیو ایم کی. الطاف حسین بھی جیل میں تھے اور بہت لڑکے ہمارے جیل میں تھے جس وقت الیکشن اعلان ہوا ہے. اچھا الطاف حسین بھائی سے پھر میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. خط و کتابت سے بھی بات ہوتی تھی. ویسے بھی ان کی جیل میں گرفتاری میں نے پیش کی تھی. اچھا ہاں کیونکہ بہت چھاپے پڑ رہے تھے اور جب دیکھا کہ بہت لڑکے گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ان کی گرفتاری پیش کر دی جائے. تو وہ جہاں روپوش تھے وہاں سے پھر وہ میری والدہ کے یہاں آئے. میری والدہ سے ان کی پھر بہت انسیت ہو گئی تھی کیونکہ ان کی مطلب کہ ڈیتھ کچھ سال پہلے ہوئی تھی نا. تو وہ ایک مسنگ جو جگہ تھی ان کے تو وہ میری امی کے ساتھ ان کی وہ کی ریلیشن شپ ہو گئی تھی. تو پھر وہ وہاں بلائے گئے اور وہاں سے میں میری والدہ میرا ایک بھائی ہم اپنی گاڑی میں. لیکن یہ کہ ہماری انتظامیہ سے یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں کہ کسی قسم کی تذلیل اور وہ نہیں ہوگی. باعزت طریقے سے ہم ان کو لے کے آئیں گے. تو ناظم آباد کا جو ہمارا تھانہ اور اس کا کمشنر کا جو آفس ہے کہا تھا کہ آپ وہاں پھر لے کر آئیں. تو میں تھی پھر 2 گاڑیاں ایک اس کے پیچھے تھی. ایک گاڑی میں چلا رہی تھی اس میں یہ تھے میرا بھائی تھا میری والدہ تھی اور پیچھے کی گاڑی میں عامر خان جو اب اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ ان کے بھائی اعظم خان ہوتے تھے. وہ بہت قریبی کارکن تھے اور ان کے الطاف حسین کے بہت قریب تھے وہ. تو ایک گاڑی ان کی تھی پیچھے اور ایک غالباً ایک کوئی اور بھی تھا. تو پھر وہ کرفیو لگا ہوا تھا. بہت ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں راستے میں کچھ نہ ہو جائے. تو میری والدہ اسی لیے بیٹھی اور میں نے گاڑی اسی لیے چلائی کہ تھوڑا سا عورت کو دیکھ کے نا اٹھتے ہیں. اور پھر ہم لے کے سیدھا کمشنر صاحب کے پاس پہنچے. اس وقت تھے شاہد صدیقی صاحب اور اقبال صاحب تھے اور ایک اور بہت مجھے نام یاد نہیں آ رہا میں بتاؤں گی. تو خیر ہم لے کے پہنچے وہاں پر انہیں اور بہت عزت کے ساتھ اتارا گئی صبح کے 5 بجے کے قریب. تو دونوں واقعات آپ نے سن لیے جو تفصیلات وہ فراہم کر رہی ہے. اب یہ ایک نئی انویسٹیگیشن نئی تحقیقات کھلنی چاہیے کہ ان سارے حملوں میں اور ان سارے واقعات میں کون لوگ تھے اور کیا ہوا تھا. یہ کیشور زہرا صاحبہ فرما رہی ہیں. اگلی خبر دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اور بہت ساری خبریں. ایک پہلے فوٹیج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ذرا سا غور کرتے ہیں. آپ نے فوٹیج ذرا غور سے دیکھیے. یہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سندھ کے سربراہ سومرو صاحب ہیں. یہ آ رہے ہیں. اب آپ کو لگے گا کہ یار انیس بھائی کیا بات کر رہے ہو, اس فوٹیج میں ایسی کیا بات ہے, تو آپ دکھا رہے ہیں. ذرا اس فوٹیج کو دوبارہ غور سے دیکھیں. اس فوٹیج میں جو روانگی کا راستہ ہے وہاں سے برآمدگی ہو رہی ہے, یعنی کہ جو راستہ جانے کا ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے, یہ کیا بات ہو گئی بھائی, روانگی کا راستہ ہے, اگر جا رہے لوگ دروازہ کھلا ہوا جائے. نہیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر یہی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ یا دیگر سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہے جناب پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے, ہم پروٹوکول کے شدید خلاف ہیں. اور جب ظاہر یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس کے خلاف ہوتی ہے, لیکن جب یہ حکومتوں کا حصہ ہوتی ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن راشد سومرو صاحب جو ہیں وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تمام بڑے سیاسی لیڈروں کو ایک خاص پروٹوکول تو چاہیے ہوتا ہے نا, اور اسی پروٹوکول کے تحت انہیں کہا گیا کہ جناب آپ وہاں رش میں عوام میں کہاں گزریں گے سرکار, آپ آرام سے اس جگہ سے آئیے کہ جو دروازہ خالی ہو آپ کو ہم آرام سے آنے دیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک پروٹوکول ہی ہے نا کہ جناب عوام میں نہیں, آپ کو عوام کے ساتھ نہیں, آپ کو خواص کے ساتھ ہم ایک الگ سے راستے میں نکالیں گے. سو الگ سے راستے سے ان کو نکالا گیا اور خیر یہی معاملات ہوتا ہے. مگر اسی راستوں سے نکالنے میں ایک مسئلہ بڑا پھنسا ہوا ہے, اور آج جب میں پروگرام کر رہا ہوں 4 تاریخ 15 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے. اب اس چہلم کے حوالے سے ایک نیا کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ کنٹروورسی اس وقت موجود ہے. پاکستان سے جو لوگ بھی اربعین کے لیے یعنی کہ وہ واک کے جو کہ 40ویں کے دن یعنی امام حسین کے چہلم کے دن ہوتی ہے, اور اس چہلم کے دن واک میں شرکت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چہلم امام حسین کے وہاں پر حضرت امام حسین کے روضہ
القدس پر جو سب سے زیادہ، اگر پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں سے ایک اجتماع اس دن ہوتا ہے، اور اس میں قریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگ آتے ہیں، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ظاہر اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ پاکستان سے بھی جانے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ پاکستان سے یہ راستہ بذریعے بلوچستان سے ہوتا ہوا یہ راستہ ایران، اور ایران سے پھر عراق، اور پھر عراق سے پھر جہاں جانا ہو وہ سفر ہوتا ہے، ایران تک جاتا ہے، ایران سے پھر عراق کی طرف جاتا ہے۔ اور اس لیے عام طور پہ لوگ ہوائی جہاز کے سفر کے بجائے اس سفر کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سستا قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ اگر کراچی سے یا کہیں سے بھی لوگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایران کے اندر داخل ہونے تک ان کا کرایہ جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار روپے پڑتا ہے، اور پھر ایران سے عراق تک کا کرایہ ہی 6 ہزار روپے کے قریب پڑتا ہے، یا 10 ہزار روپے کے قریب پڑتا ہے، تو 16-17 ہزار میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ خرچہ لاکھوں میں آتا ہے۔ اب معاملہ ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے حج کے لیے ٹریول آپریٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر وہ باقاعدہ سارا انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے عربین کے لیے بھی باقاعدہ ٹریول آپریٹرز کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اس حوالے سے، اور ظاہر سے سستا تصور کرتے ہیں، اور اس میں لوگ جانا بھی پسند کرتے ہیں کہ اگر 1 سوا لاکھ میں ہی سارا کام ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر سارا سفر وہاں پر ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے سڑک کے ذریعے ایران کی حدود میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اب اس وجہ سے کل ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں MWM کے جو سندھ چیپٹر کے سربراہ ہیں وہ احمد اقبال رضوی صاحب، ٹریول آپریٹرز اور دیگر لوگوں نے شرکت کی، اور انہوں نے حکومتی قدم کو باقاعدہ چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت ہماری بات نہیں مان رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم بذریعے سڑک ہی جائیں گے، اور باقاعدہ ہم کل سے اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شیعہ زائرین کو وہاں سے جانا ہے، اور اس کے بعد جتنے زائرین کو وہاں پر جانا ہے ان سب کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے، اور جبکہ وہاں کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم سفر باندھیں گے۔ اب ہمارے پاس اس حوالے سے اطلاعات ہے کہ کراچی شہر سے یہ تعداد، جانے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، مطلب یہ 1-2 ہزار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تعداد 10 ہزار 15 ہزار، بلکہ بعض اوقات 20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار تک یہ تعداد پہنچ جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ تعداد تقریباً 70-80 ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لاہور اور پنجاب اور سندھ کے دیگر اضلاع سے بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی کراچی کا ہی روٹ استعمال کرتے ہیں، اور کراچی سے یہاں سے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے پھر تافتان، اور تافتان سے پھر ایران، اور ایران سے پھر عراق کا سفر کرتے ہیں۔ اب میں یہ جو آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ خبر کو آپ معمولی خبر مت سمجھیے گا، یہ خبر شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سطحی خبر ہو، لیکن یہ خبر آئندہ دنوں کے لیے امن و امان کی صورتحال سے لے کر دیگر معاملات میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پر 1 سے 14 اگست تک خود بلوچستان کے اندر ماسک پہننے تک پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب اگر یہ سفر ہوتا ہے تو اس سفر کو لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی اور بڑی اہم چل کر یہ آئندہ دنوں کے اندر بڑی خبر بنے گی اگر یہ معاملات کو اگر یہاں پر نہیں روکا گیا تو۔ پتہ ہے جادوگرنی بھی شرارت سے باز تو آتی نہیں ہے نا۔ ایک بڑا کام ہوا ہے، یہ فوٹیجز دیکھیے، یہ کراچی کے نوجوان ہیں، یہ کراچی میں وہ فٹ بال ٹیم کے جسے ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، بڑا اہم کام انہوں نے کیا، اور ناروے کے اندر ایک ٹورنامنٹ کے اندر جو فیوچر ٹورنامنٹ ہوتا ہے، فیوچر ٹیم کہلاتا ہے، فیوچر لیگ جو کہلاتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے وہ چیمپئن شپ جیت لیے، فیوچر چیمپئن شپ ہوتی ہے وہ جیت لیے۔ یہ لیاری کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ناروے کے اندر یہ ہوئی ہے، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر ان خبروں کو عام طور پر ٹی وی چینلز کے اندر جگہ نہیں ملتی، اور خاص طور پہ کیونکہ کراچی شہر کی بات ہوتی ہے، پھر لیاری کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے لوگ ویسے ہی کراس مار دیتے ہیں، خبر کو چلانا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ لڑکے وہاں جشن منا رہے ہیں، ان کا بڑا کام ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں تھوڑا سا ہمارے ہاں آنکھیں کھولنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ یہاں پر ہوا نہیں۔ آخری خبر رہ گئی، اجرک نمبر پلیٹ کی کہانی چل رہی تھی، چل رہی ہے، اب اس میں آ گئی ہے ایک پنجابی نمبر پلیٹ۔ اب آپ بولیں گے یار بھائی یہاں کہاں سے پنجابی، وہ تو آفاق احمد صاحب نے پاکستان کا جھنڈا لگایا، وہ پاکستانی نمبر پلیٹ ہو گئی، ایک اجرک والی نمبر پلیٹ ہو گئی، یہ پنجابی نمبر پلیٹ کا کیا چکر ہے؟ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں پنجاب میں، اور صحافی ہیں، بڑے نامور صحافی ہیں، لاہور کے اندر ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے مجھے خبر دی کہ جناب ایک بڑا مارکا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں تو نمبر پلیٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ کے یہاں نمبر پلیٹ اس وقت بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو ایک پنجابی نمبر پلیٹ کی کہانی سنا رہا ہوں، اور پنجابی نمبر پلیٹ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ گاڑیوں کی یا بائکس کی ہوتی ہے، یعنی بائک کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سندھ حکومت نے کچھ نمبر پلیٹس کی وہ کروائی تھی، بڈز لگوائی تھی
کہ ہاں بھائی بتائیے کتنے کی لیں گے. تو ایک صاحب نے لے لی تھی 10 کروڑ روپے کی, اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دے, ان کا انتقال ہو گیا. جس نے 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ لی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اچھا وہ جو نمبر پلیٹس ہے نا وہ پھر کسی گاڑی کی نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ وہ میں اپنی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بھی لگا سکتا ہوں, تیسری گاڑی میں بھی لگا سکتا ہوں, کیونکہ وہ نمبر پلیٹ میری ملکیت ہے, وہ گاڑی کی نہیں ہے. یعنی گاڑی کی ایک نمبر پلیٹ اور ایک پرسنل نمبر پلیٹ میں فرق ہوتا ہے. پرسنل نمبر پلیٹ ہوگی یعنی کہ شخص کی ہوگی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اس نمبر پلیٹ کے جھگڑے کو کسی اور طرف لے گئی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے اجرک وجرک کو چھوڑیے جناب, ہم اب نیا فارمولہ یہ نکال رہے ہیں کہ اب ہم جو نمبر پلیٹ پورے پنجاب میں جاری کر رہے ہیں وہ پنجابی نمبر پلیٹ ہوگی. اب آپ کہیں گے پنجابی نمبر پلیٹ, یعنی کہ وہ بائک کی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی, وہ ہر پنجاب میں رہنے والے اس پنجابی کی نمبر پلیٹ ہوگی جس کا شناختی کارڈ ہوگا. یعنی کہ نمبر پلیٹ اب آپ کو شناختی کارڈ نمبر پہ ملے گی, کہ یعنی کہ شناختی کارڈ میرا ہے, مجھے ایک نمبر پلیٹ مل گئی, اب وہ میں گاڑی کے لیے میں 2 نمبر پلیٹس لے سکتا ہوں, ایک گاڑی کے لیے اور ایک بائک کے لیے. تو میں بائک ایکس لوں یا وائی لوں یا زیڈ لوں, میں نے پہلی والی بائک پہ لگائی, میں نے وہ بائک بیچ دی, تو میں اس کو نمبر پلیٹ نہیں بیچوں گا بلکہ وہ نمبر پلیٹ میری اگلی والی بائک کے اندر لگ جائے گی. یعنی کہ وہ نمبر پلیٹ اب پنجاب کے رہنے والوں کے لیے ہوگی, یعنی کہ وہ پنجابی نمبر پلیٹ ہوگی, وہ وہاں کے بائکس کی یا گاڑیوں کی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی. ایک اچھا عمل ہے, اس میں ظاہر ہے ہر شخص کے بارے میں گاڑی اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص کی گاڑی ہے, یہ نمبر پلیٹ اس کی اور یہ سلسلہ ہے. تو اب آپ انتظار کیجیے جناب والا, تو اب اجرک کے بعد حاضر ہیں پنجابی نمبر پلیٹ. یاد دیجیے گا اللہ نے کے بعد.